نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ دونوں فرض لازم ہیں، جس طرح کہ حدیث پاک میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ معاملہ فرمایا تو کچھ لوگوں نے عرض کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر زکوٰۃ کوئی نہیں دے گا تو آپ ان کے ساتھ مقاتلہ کریں گے، اس لیے کہ آپ کا فرمان تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں یقیناً ان کے ساتھ قتال کروں گا جو نماز یا زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے۔ مطلب یہ کہ جس طرح نماز فرض لازم ہے، فرض عین ہے، اسی طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی لازم ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا فإن الزکاۃ حق المال، کہ زکوٰۃ حق مال ہے، کہ اگر کسی نے کچھ بھی جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں دیا کرتے تھے اس میں سے روکا یا نہ دیا، جس طرح واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک رسی بھی جو حضور کی بارگاہ میں اس وقت پیش کیا کرتے تھے اگر کسی نے روک لی تو میں ان کے ساتھ لقاتلتہم علی منعها، اس کے روکنے پر میں ان کو کے ساتھ قتال کروں گا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا فواللہ ما ہوا الا رأیت ان اللہ شرح صدر ابی بکر، کہ وہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر عطا فرمائی ہے کہ یقیناً یہ مسئلہ جو انہوں نے پیش کیا ہے یقیناً حضور کی سنت سے ثابت ہے کہ جس طرح نماز لازم ہے اسی طرح زکوٰۃ کے آگے فرمایا فعرفت انہ الحق متفق علیہ، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرح صدر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک بحر عمیق اللہ تعالیٰ نے خزانہ فقاہت کا، علم کا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، تو فوراً حضرت فاروق اعظم بھی بول اٹھے کہ یقیناً یہ شرح صدر ہے، کہ آپ نے جو مسئلہ واضح کیا کہ جس طرح نماز لازم ہے اسی طرح زکوٰۃ لازم ہے۔ اور اسی طرح آگے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے متعلق حدیث پاک ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ما من رجل لا یؤدی زکاۃ مالہ، جو کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے الا جعل اللہ یوم القیامت فی عنقہ شجاعا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس مال کو ایک بہت بڑا سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے مصداق میں یہ آیت مقدسہ بھی پڑھی ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز لازم ہے اسی طرح زکوٰۃ لازم ہے، اس کا ایک نصاب ہے، 7.5 تولے سونا ہو، اکیلا سونا جب ہو، یا اس کی قیمت، یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کی قیمت ہو، اور سال گزر جائے اور اتنی رقم اس کے ضروریات اور مصرف میں خرچ نہ ہو اور بچی رہے تو اس پر اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینا لازم آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔